السلام علیکم دوستو، عشق مرشد ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ ڈرامہ رکا ہوا فیل ہو، تھوڑا بورنگ، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو ڈرامے کی کہانی میں شروع میں تھا وہ اب نہیں ہو سکتا۔ فضل بخش ایک بہت ہی معصوم فطرت شخص تھا اور تھوڑا سا مزیدار شخصیت کا مالک، جبکہ شامیر سکندر ایک سنجیدہ انسان ہے۔ ناظرین، بلال عباس خان کی زندگی کا یہ بہترین ڈرامہ ہے۔ اس میں اس کی صلاحیتیں کھل کے سامنے آئی ہیں۔ اس نے ایک ہی ٹائم میں دو فطرتوں کے آدمیوں کا کردار ادا کیا اور بہت ہی عمدہ کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا شبرا اور شامیر کہیں جا رہے ہوتے ہیں کہ ان پہ اچانک سے اٹیک ہوتا ہے، جس کا ٹارگٹ خاص طور پہ شبرا ہوتی ہے۔ ناظرین، شامیر تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے سیاست میں آنے کے بعد یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کبھی ہم کھانا کھانے جاتے ہیں تو کوئی لڑکا ہمیں تنگ کرنے آ جاتا ہے اور صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جان بوجھ کے ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اور اب یہ شبرا کے اوپر اٹیک۔ ناظرین، ایپیسوڈ 27 میں ہم نے دیکھا کہ داؤد علی خان شامیر کے خاص ڈرائیور کو بلا کر کہتا ہے، تم نے ہمارے ساتھ نمک حرامی کی ہے، کیونکہ شامیر جو کچھ بھی کر رہا تھا فضل بخش بن کے تم کو سب پتا تھا، لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا، جبکہ تمہارے باپ دادا ایک عرصے سے ہمارے خاندان کے نمک حلال تھے، تو کیا تمہاری دفعہ نمک چینج ہو گیا ہے؟ تو ناظرین، شامیر کا ملازم کہتا ہے کہ میں نے بھی یہی کیا ہے، شامیر صاحب کے ساتھ مخلص ہی رہا ہوں، ایسے میں ان کی کوئی بات کسی اور کو کیا اپنے آپ کو بھی نہیں بتا سکتا۔ تو ناظرین، داؤد علی خان کو اس پہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، اس کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہارے بیوی بچوں کو مروا بھی سکتا ہوں تمہاری اس غداری کی وجہ سے۔ تو ناظرین، وہ آگے سے داؤد علی خان کو کہتا ہے کہ آپ بے شک میرے بیوی بچوں کے ساتھ جو کچھ بھی کریں، لیکن اس سے پہلے مجھے مار دیجیے گا۔ یعنی کہ ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے نہ مارا اور میرے بیوی بچوں کو نقصان پہنچایا تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر دوں یا شاید آپ کو قتل ہی کر دوں، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یہ سب کرنے سے پہلے آپ مجھے مار دیجئے۔ ناظرین، داؤد علی خان اسے مارے گا تو نہیں، لیکن اب یہی لگ رہا ہے کہ وہ اس کو شامیر کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، خاص طور پہ شبرا کو مروانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی ملازم کا استعمال کرے، کیونکہ شبرا اور شامیر پہ جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو یہی ملازم گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے۔ شامیر اب یہ چاہتا ہے کہ ان کی پارٹی میں مخلص اور ایماندار لوگ شریک ہوں، تاکہ اس کی پارٹی ویسے ہی چلے جیسے اس کی ماں نے چلائی تھی۔ اسی لیے وہ اپنے ہمدرد اور مخلص دوست جمع کرنے کے لیے سب سے پہلے فضل بخش کو آفر کرتا ہے کہ میں تمہیں اپنی پارٹی میں شامل کرتا ہوں۔ ناظرین، اس پر فضل بخش تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور ناظرین اس کے بعد شامیر سلمان صاحب سے بھی یہی کہے گا، ہماری پارٹی کو آپ جیسے مخلص اور ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے بھی میری والدہ کے دور میں آپ ہماری پارٹی کے بہت سرگرم رکن رہ چکے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پھر سے پارٹی جوائن کر لو۔ لیکن ناظرین، سلمان صاحب پارٹی جوائن کرنے سے صاف انکار کر دیں گے، کیونکہ ناظرین وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ جب شامیر پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس کے ارد گرد جو لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کے ارد گرد پارٹی کے جو لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، اور سلمان صاحب ان سب کو اور ان کی نیتوں کو بہت اچھے سے جانتے ہوتے ہیں۔ وہ اس کرپشن کا حصہ بننا بالکل بھی نہیں چاہتے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ شامیر بھی پارٹی میں شامل نہ ہو اور وہ اس کرپشن کا حصہ نہ بنے، کیونکہ وہ نہ صرف انہیں بہت زیادہ پسند ہے بلکہ اب وہ ان کا داماد بھی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ہارون بیگ پریس کانفرنس کے بعد بہت زیادہ غصے میں ہے، کیونکہ جب سے شامیر نے یہ کہا ہے کہ سرکاری امارات ہماری پارٹی کے لوگ نہیں استعمال کریں گے اور گاڑیاں بھی نہیں، اور جب سے اس نے بولا ہے کہ ہماری پارٹی صرف ملک اور قوم کے لیے کام کرے گی، تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرے گی، تو ہارون بیگ وہاں تو چپ رہتا ہے، کیونکہ وہاں تو بہت سارے میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نہیں بول سکتا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ پریس کانفرنس کے بعد سیدھا داؤد علی خان کے پاس جائے گا اور وہ اسے بولے گا کہ میں نے تمہاری پارٹی پہ جو بھی پیسہ استعمال کیا تھا وہ اپنے پرسنل فائدے کے لیے استعمال کیا تھا، ملک اور قوم کی خدمت کے لیے نہیں کیا تھا، وہ میرا پیسہ تھا۔ تمہارے بیٹے نے جو بیان دیا ہے اس سے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ میرا پیسہ تو ڈوب جائے گا اور مجھے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اگر میرا نقصان ہوتا ہے تو جو میرا نقصان کریں گے
ان کا بھی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ دراصل وہ داؤد علی خان کو دھمکانے کے لیے آیا ہوتا ہے، کیونکہ داؤد علی خان اور ہارون بیگ نے مل کے زبیدہ سکندر کو قتل کروایا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتی تھی۔ تو ہارون بیگ یہ راز شامیر کو بتا سکتا ہے، یہی وہ اس کے والد کو یاد کروانے آتا ہے۔ تو ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ یہی بات داؤد علی خان کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے راستے سے زبیدہ سکندر کو ہٹا سکتا ہوں تو تمہارے بیٹے شامیر کو بھی میں اسی طریقے سے ہٹا سکتا ہوں، کیونکہ شامیر پہ اب اس کے غصے بڑھ چکے ہیں۔ ایک تو اس نے اس کی بیٹی کا دل توڑا، اور دوسرا جو پریس کانفرنس میں بولا، اسی لیے وہ داؤد علی خان کو بی کیئرفل بولے گا۔ اور ناظرین، پاسبل ہے کہ شبرا اور شامیر پہ جو قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کا خاص طور پہ ٹارگٹ شبرا ہوتی ہے، کیونکہ تو ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقیناً یہ سب کچھ ہارون بیگ نے ہی کروایا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ شامیر بہت زیادہ ڈر جائے اور وہ میری بیٹی سے شادی کر لے تاکہ ہم اس پارٹی سے مل جل کے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ناظرین، یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ حملہ مہرین نے کروایا ہو اور داؤد علی خان کے علم میں ہو، کیونکہ اس نے مہرین کو بولا تھا کہ ہم اس شادی کو چلنے نہیں دیں گے اور تم ہی شامیر کی زندگی میں شامل ہوگی، کیونکہ ناظرین یہی واحد راستہ ہے جس سے نہ صرف ان کی پارٹی مضبوط ہوگی بلکہ ہارون بیگ کا منہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھو گے کہ شامیر کو مسلسل تھریٹس مل رہے ہیں، قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا اور اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ آخر میں کس سے جا کے مشورہ کروں۔ تو ناظرین، پھر سے وہ اپنی ماں کی قبر پہ پہنچ جائے گا، کیونکہ وہیں جا کر اس کو ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ہے اور وہ مجھے بہتر مشورہ دے سکتی ہے۔ وہ ساری سچویشن اپنی ماں کو بتائے گا تو اس کی ماں اسے بولے گی کہ میں نے اس پارٹی کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، اس پارٹی کو سنبھالنا اب تمہارا کام ہے، تمہارے گرد بہت غلط لوگ ہیں، پارٹی کا حصہ بننا تو بہت اچھی بات ہے لیکن کبھی بھی کسی کرپشن کا حصہ مت بننا۔ لیکن ناظرین، شامیر کو اصل ٹینشن یہ ہے کہ آخر اسے تھریٹس کون دے رہا ہے اور یہ قاتلانہ حملہ کروانے کے پیچھے آخر کس کا ہاتھ ہے، کیونکہ مہرین والی بات سلمان صاحب نے ابھی شامیر کو نہیں بتائی کہ مہرین نے کبھی ان کو اغوا بھی کروایا تھا، ورنہ شامیر کا شک فوراً اس طرف جاتا۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کروا سکتی، آخر وہ اس حد تک کیسے پہنچ سکتی ہے۔ اور ناظرین، ہو سکتا ہے کہ وہ فضل بخش کو اسی کام کی تحقیق پہ لگا دے کہ وہ ہمیشہ ان پہ نظر رکھا کرے جب بھی وہ لوگ باہر ہوا کریں، اور ناظرین وہ پتہ لگانے کی کوشش کرے کہ آخر وہ ہے کون جو شامیر اور شبرا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح انویسٹیگیشن کرتے کرتے ہو سکتا ہے آئندہ ایک ساتھ میں وہ مہرین تک، ہارون بیگ تک، یا پھر ان سب باتوں کے پیچھے اپنے باپ کی سازش تک ہی پہنچ جائے اور اس کے بعد اسے افسوس ہو کہ یہ جو ہم پہ حملے کروائے جا رہے ہیں یہ کسی باہر کے بندے کا کام نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کے اپنے لوگ ہیں جن پہ وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا تھا۔ تو ناظرین، سلمان صاحب جو کہ داؤد علی خان اور ہارون بیگ کی کرپشن سے اچھی طرح واقف ہیں اور انہیں یہ بھی علم ہے کہ زبیدہ سکندر کا قتل ان لوگوں نے ہی کروایا ہے اور اس کے قتل کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتی تھی، جیسا کہ شامیر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے کہ وہ شامیر کو ساری سچائی بتا دیں کہ اس کی والدہ کو کن لوگوں نے قتل کروایا، تاکہ شامیر ان دونوں سے نہ صرف محتاط رہے بلکہ ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکے، اپنے باپ اور ہارون بیگ کے خلاف۔ اور ناظرین، اگر شبرا اور شامیر پہ قاتلانہ حملہ کروانے والا داؤد علی خان یعنی کہ شامیر کا والد نہیں بھی ہے تو اسے علم تو اچھی طرح سے ہے کہ یہ سب کون کروا رہا ہے۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ ابھی بھی داؤد علی خان کیا اپنی پارٹی کو اہمیت دے گا اور ہارون بیگ کے خلاف خود کوئی کارروائی نہیں کرے گا، کوئی بھی ایکشن نہیں لے گا، جبکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ ہارون بیگ اس کے بیٹے کا قتل بھی کروا سکتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یا ہو سکتا ہے ناظرین، داؤد علی خان اپنے بیٹے کو پارٹی سے زیادہ اہمیت دے اور اسے خود ہی ساری سچائی بتا دے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ٹیزر میں دکھایا جا چکا ہے کہ شامیر اپنے والد کو شکوہ کرے گا کہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ میری ماں کے قاتل آپ ہو، تو یقیناً یہ باتیں اسے سلمان صاحب ہی بتائیں گے۔ اور ناظرین، آئندہ ایک ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ داؤد علی خان اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کوئی مشترکہ کارروائی ہارون بیگ کے خلاف کروائیں اور اسے سخت سے سخت سزا دلوا سکیں گے، کیونکہ شامیر نے یہ فیصلہ تو کر ہی لیا ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی سے سارے کرپٹ لوگوں کو نکالنا ہے۔ بہرحال امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں جو دکھایا گیا ہے شبرا اور شامیر پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو وہ دونوں سیف رہے، ان دونوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، کیونکہ ہیرو اور ہیروئن میں سے اگر کسی کو بھی مروا دیا جائے گا تو ڈرامے کے جو ویورز ہیں
ان کو یہ اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آئے گا، کیونکہ عشق مرشد ڈرامے کے لورز تو یہی چاہتے ہیں کہ اس پیارے سے ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو، اور سبھی یہ چاہتے ہیں کہ داؤد علی خان، ہارون بیگ اور مہرین کو سخت سے سخت سزا ملے۔ تو ناظرین، آپ کے ذہن میں اس ڈرامے کا جو بھی اینڈ ہے آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔